بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل ذكر. رواه الترمذی. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، اس وقت ہم اور آپ جس مہینے میں ہیں، رمضان المبارک، یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے ہر اعتبار سے۔ یہ مہینہ نیکیوں کے اکٹھا کرنے کا، نیکیوں کے جمع کرنے کا، نیکیوں کے بینک بیلنس کرنے کا سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے۔ سیزن کے موقع پر وہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے، اس کی فراوانی ہوتی ہے، بہتات ہوتی ہے، مارکیٹ میں خوب زیادہ وہ چیز اویلیبل ہوا کرتی ہے۔ سبزیوں کا جب سیزن آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی سبزیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور جب سبزیوں کا سیزن ختم، ایک تو قیمت بڑھ جاتی ہے اور پھر بڑی مشکل سے وہ سبزی دستیاب ہوا کرتی ہے۔ ابھی ہم اور آپ گیہوں کاٹ رہے ہیں۔ گیہوں ایک کٹھے میں کسی نے 4 کلو، کسی نے 5 کلو، کسی نے 6 کلو ڈالا ہوگا، لیکن اب جب کاٹا ہے، سیزن ہے، تو کوئی 2 من، کوئی 2.5 من، کوئی 3 من کے حساب سے اس سے وصول کر رہا ہے۔ تو سیزن میں ہر چیز کی کثرت ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی بہتات ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کی پیدائش فرمائی، اسی وقت 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینے میں سے ایک مہینہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن رکھا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں 1 کروڑ اور 70 پاؤں کا معاملہ ہے۔ جیسے ایک دانہ کھیت میں ڈالنے کے بعد 700 بلکہ اس سے زائد تک کم و بیش ہم وصول کرتے ہیں، ایسے ہی ایک نیکی کا بھاؤ، ایک نیکی کی قیمت اس مہینے میں خوب بڑھا دی جاتی ہے۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی نفلی عبادت کرے، نفل روزہ ہو، نفلی صدقہ وغیرہ ہو، کوئی بھی ایسا کام جو ان کے ذمے میں فرض نہیں تھا وہ کر رہا ہے، تو
اعتبار سے اللہ نے اعمال میں ترتیب رکھی ہے. سب سے زیادہ ثواب فرض کی ادائیگی پر، اس کے بعد واجب پر، اس کے بعد سنت مؤکدہ پر، اس کے بعد سنن غیر مؤکدہ پر، پھر مستحبات پر. یہ ترتیب ہے ثواب کی. تو اللہ تعالیٰ غیر فرض والا عمل جس کے ذمے صدقہ نہیں ہے، 1 روپیہ وہ ادا کر رہا ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ رمضان میں انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی. جو زکوٰۃ ادا کرنے پر اجر ملتا، وہ اجر اسے رمضان میں نفلی صدقہ کرنے پر ملے گا. اسی طریقے سے نمازیں دیکھ لیجئے. ہم اور آپ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے کہ رمضان کے علاوہ میں ہم نے 2 رکعت فرض ادا کیا. تو یہ نیکیوں کے انبار لگانے کا، نیکیوں کے ڈھیر کرنے کا، اپنے نامے اعمال سے برائیوں کو ختم کرنے کا اور اپنے آپ کو عند اللہ مغفور بنانے کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا، جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیات رکھی ہیں. ایک تو یہی چیز ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عشاء کے بعد ہم اور آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ رمضان سے پہلے کوئی بھی تراویح نہیں پڑھ رہے ہوں گے، وہ اسی مہینے کی ہے. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا بڑا خاص لگاؤ، بڑا گہرا ربط اور تعلق رکھا ہے. بڑا زور کا کانٹیکٹ ہے رمضان المبارک میں اور قرآن کریم میں. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کے مہینے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن نازل کیا. اور رمضان کی کس رات میں نازل کیا، اس کے لیے بھی اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم ہی کے اوپر اگر بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائیں گے. قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ابدی معجزہ ہے جس کے ایک ایک حرف زیر و زبر شوشے کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جیسے نازل فرمایا تھا من و عن، بغیر کسی کمی زیادتی کے موجود. قرآن کریم کا اتنا گہرا ربط ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے اور نازل شدہ حصے کا دور کیا کرتے تھے. یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کو سناتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اس مہینے کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے. یہ جو خصوصیات عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس وجہ سے تاکہ جتنا زیادہ ہم اپنے اعمال نامے میں نیکیاں جمع کر سکیں کر لیں. اور اسی وجہ سے اللہ نے 2 چیزیں اور عطا فرمائی ہیں ہم اور آپ کو اس مہینے میں. ایک تو اعتکاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا. جب مدنی زندگی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، 10 سال آپ نے یہاں قیام فرمایا. مکمل 10 سال جو بھی رمضان آئے ہیں ہر رمضان میں آپ نے اعتکاف فرمایا. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اخیر عشرہ
آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ تو ابھی ہم نے بتایا، علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے والوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی اگر مسجد میں اعتکاف کر لے تو پورے محلے کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی شخص اعتکاف نہیں کرتا ہے تو اس ترک سنت کا، سنت کے چھوڑنے کا گناہ پورے محلے والے پر ہوگا۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، واقف ہیں، جانتے ہیں کہ 20 رمضان گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے انہیں مسجد میں بنیت اعتکاف داخل ہو جانا ہے۔ یوں اعتکاف کی کئی قسمیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی اگر اس پر گفتگو ہم کریں تو۔ اعتکاف واجب بھی ہے اگر کوئی آدمی نظر مان کے رکھا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو کہ بتایا ابھی میں نے، رمضان کے آخری 10 دنوں کا، اور نفلی اعتکاف بھی ہے۔ نفلی اعتکاف آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے کا بھی ہے، 10 منٹ کا بھی ہے، 5 منٹ کا بھی ہے۔ آپ روزانہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی آپ نیت کر لیجئے دل میں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، نفل اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں، معتکف ہیں، جب مسجد سے جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر 10 دنوں میں مسلسل اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کیوں کرتے تھے اس کی وجہ ایک دوسری حدیث میں ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ شب قدر کی تلاش میں، شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اس مہینے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، آخر کے 10 دنوں کا۔ بلکہ آپ نے تو ایک دفعہ پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں تھے آپ نے فرمایا کہ بھئی اس عشرے میں شب قدر نہیں ملا، لہذا جو کوئی شب قدر کو تلاش کر رہا ہے وہ میرے ساتھ اگلے 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرے۔ چنانچہ اگلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا صحابہ نے آپ کے ساتھ۔ اس 10 دن میں بھی نہیں ملا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آخری 10 دن بھی اعتکاف کرو۔ چنانچہ آخری 10 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے شب قدر کے تعلق سے کچھ علامات بتائی تھی جو 21 کی رات، جس رات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور آپ اس رات، وہ رات 21 کی رات ہے، وہ رات شب قدر کی رات اس سال تھی، ہمیشہ 21 کی نہیں ہوتی ہے۔ شب قدر کی تعیین کے سلسلے میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر رمضان المبارک میں مغرب اور عشاء باجماعت پڑھنا چاہیے، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونا چاہیے۔ یوں تو یہ اہتمام پورے سال، پوری زندگی ہونی چاہیے، لیکن اگر پورے سال اور پوری زندگی نہیں کر پاتے تو کم از کم اس ماہ مبارک میں تو کریں۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اتنا عمل کر لیا اور پورے مہینے میں کوئی رات شب قدر کی ہو گئی تو ہماری یہ 2 نماز باجماعت والی، ایک تو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر 25 اور ایک روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ ہے، اور شب قدر میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ اگر ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہو گئی تو 1000 مہینے فرض ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسرا قول جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، بے جوڑی راتوں میں، 21 کی رات جس رات اعتکاف میں بیٹھیں گے، پھر 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اور بعض لوگوں نے چاند رات کے بارے میں بھی کہا ہے۔ ہم لوگ تو چاند رات کو سحری کھانا ہوتا نہیں اس لیے جگتے نہیں ہیں،
اور عشاء پڑھ کر کے جب سوتے ہیں تو ساری جائیداد جو دیہاتی بھاشا میں کہتے ہیں کہ گھوڑا بیچ کر سل گرے، تو ایسے ہی سو جاتے ہیں اور بہتوں کی فجر کی نماز بھی گول ہو جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس رات میں بھی شب قدر کا امکان ہے، اور اگر شب قدر نہ ہو تب بھی اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی معمول کے مطابق، جب ہمارے یہاں آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہے اور شام ہوتی ہے تو شام ہونے کے بعد اسے مزدوری دے دیتے ہیں، تو یہ چونکہ آخری رات ہوئی ہے اس لیے اس رات کو ان کی مزدوری اور اجرت دی جاتی ہے، اس لیے اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، مزدوری کی رات، بدلے کی رات۔ تو اس رات میں انہیں انعام دیا جاتا ہے، جو محنت ہم نے کی ہے، مہینے بھر ہمارا روزہ کیسا ہے، جس کا جیسا عمل ہوگا جس درجے کا، اس کے حساب سے اسے ملے گا۔ تو اعتکاف کرنا ہے، اور شب قدر کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہیں۔ مجھے اعتکاف کے تعلق سے 2-3 باتیں اور بتانی ہیں، ممکن ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہو، اور اگر نہ ہو تو دھیان سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کان لا یخرج من معتکفہ یا من مسجدہ الا لحاجت الانسان، کہ انسانی ضرورت کے لیے ہی صرف مسجد سے باہر آتے تھے۔ انسانی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ انسانی ضرورت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو مسجد میں یہ عمل نہیں کر سکتے، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا۔ کسی اور کام کے لیے، نفلی کام کے لیے، سنت کی ادائیگی کے لیے مسجد سے باہر نکلنا چاہیں نہیں کر سکتے، نہیں نکل سکتے۔ سنت کی ادائیگی کون سی ایسی سنت ہے بھائی جو آپ مسجد سے باہر نکل کے کریں گے؟ کیا مسجد سے باہر نکل کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے؟ یہ سنت ہے؟ نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، ہم اور آپ سب نے غسل کیا ہوگا اور سب لوگ غسل کر کے آئے ہیں۔ تو جمعہ کے دن جو غسل کرتے ہیں غسل سنت، اس کے لیے مسجد سے باہر نکل کر کے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دھیان سے سن لیجئے گا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علم میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو تازہ کر لیجئے، اور اگر نہیں ہے تو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لیجئے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اگر انہیں غسل واجب ہو گیا تب تو نکلنا ہے، اور فوراً ہی نکلنا ہے، دیر نہیں کرنی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے نہیں رہنا ہے، فوراً مسجد سے باہر نکل کر کے غسل کرنا ہے۔ اور اگر غسل واجب نہیں ہوا ہے پورے 10 دن میں، کتنی ہی گرمی کیوں نہیں لگ رہی ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، لیکن غسل کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب غسل سنت کی ادائیگی کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کنی نیک لگ جاتے، ٹھنڈا لگ جاتے، ایک خاطر باہر نکل کے غسل کر لیں، اس کے لیے قطعی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اب تو ماشاءاللہ لائٹ ہے، اور قریب بیشتر وقت لائٹ رہتی ہے، اور ابھی تو ماشاءاللہ گرمی کی وہ شدت بھی نہیں ہے جو آج سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن اگر گرمی کی شدت ہو، بدن میں پسینے کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو، اس کا بھی حل موجود ہے۔ آپ کپڑے کو بھگا لیجئے، کسی کو بلا لیجئے، اور ایک ٹب میں، ایک برتن میں رکھیے، کپڑا بھگوئیے اور پلاسٹک نیچے بچھا لیجئے، اس پر کھڑے ہو کر کے پورا بدن آپ بڑھیا سے پوچھ لیجئے، صاف ستھرا ہو جائے گا، اور بدن کی بدبو اور بدن کا مہک بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑا ثواب ہے اعتکاف کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے 10 دنوں کا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لاکھوں روپیہ، اب تو اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ 4 لاکھ روپیے خرچ ہو رہے ہیں حج کرنے میں۔ 4 لاکھ روپیے خرچ کر کے ایک حج اور ایک عمرہ آدمی کرے گا، یہاں بیٹھے بیٹھے 2 مہینے لگیں گے، یہاں بیٹھے بیٹھے 10 دن میں بغیر کسی مشقت کے، بس یہ کہ گرمی کو تھوڑی برداشت کرنا ہے،
اتنی سی گرمی برداشت کرنے پر حجتین تامتین کا لفظ آتا ہے، عمرتین تامتین یا کاملتین کہ دو پورے حج، دو پورے عمرے کا ثواب ملے گا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ اس لیے ثواب زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں خصوصی طور پر اس مہینے کے تعلق سے، ابھی 15 دن گزرے ہیں، 15 دن یا 14 دن اور باقی ہیں، اپنے نام اعمال میں جتنی زیادہ نیکیاں جمع کر سکتے ہو کریں، اور جو عبادات اس مہینے سے متعلق ہیں خصوصی طور پر اپنے عبادات کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی مرحمت فرمائے۔ عید و ازمن و ازمن جہاں آمین بات و